تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، اور پھر انہیں مشن بھی دے کر بھیجا گیا ہے کہ یہ جن کو شیطان نے پھسلا دیا، بہکا دیا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ کیا کریں، اس راستے کی طرف آ جائیں، ان پر حجت تمام ہو جائے۔ قیامت والے دن یہ نہ کہیں ہماری طرف پیغام نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، اور فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ضرور بضرور ہر صورت تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، کتاب آئے گی، نبی آئیں گے، اور تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، اور صحائف بھی آئے، اور اب قرآن مجید وہ بھی آیا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری ہدایت کا راستہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتلانے والا ہے۔ فرمایا جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، قرآن کے پیچھے چلا، نبی کی بات مانی، فرمایا نہ انہیں خوف ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کامیابیاں ہی کامیابیاں، کامرانیاں ہی کامرانیاں انہیں ملیں گی۔ انبیاء آتے گئے، اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کتابیں اتاری، صحائف اتارے، احکامات نازل کیے، انہوں نے وہ احکامات کھول کھول کر اپنی قوم کو سنائے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام بھی۔ قرآن نے کہا 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 4 دن کی بات نہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا رسول بنا کر، اور وہ 1-2 دن کی بات نہیں، 950 سال وہ انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ اور 950 سال کے بعد کتنے مانے بات کو ہیں جی؟ 950 سال بعد کہیں 81 موجود ہیں، کہیں 83 موجود ہیں، یہی ایمان لے کر آئے 950 سال، 950 سال۔ فرمایا جب بات نہیں مانی نا، تو نوح علیہ السلام کو کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہا اے نوح تو جھگڑا کرتا ہے ہم سے کہ ان 5 اولیاء اللہ جن کو تم نے اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے، وہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کو چھوڑ دو، اور یہ جھگڑا طویل ہوتا جاتا ہے، بات کسی طرف نہیں لگتی، اور تو ہمیں ڈراتا بھی ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے، میری بات مان جاؤ۔ آج ہم اے نوح تجھے کہتے ہیں جو تو وعدہ دیتا ہے کہ یہ ہوگا، عذاب آ جائے گا، جا لے آ جا عذاب، اگر تو سچا ہے اپنی بات میں، جو بات تو کہہ رہا ہے، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، عذاب ہم پہ لے آ۔
جب نوح علیہ السلام وہ نا امید ہو گئے کہ اب جو باقی ہیں ان کا خطرہ پڑ گیا، کہیں وہی نہ جاتے رہے، فرمایا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ میری مدد فرما اور ان فساد کرنے والوں کو جن پر میں نے 950 سال محنت کی ہے، لیکن وہ محنت، اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ 83 جو ہے وہ بات مانے ہیں کی پوری قوم مخالفت پر اتری ہوئی ہے۔ فرمایا فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، اللہ کا عذاب ان کی طرف آ گیا، ان کو گھیر لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح انبیاء کا تسلسل چلتا رہا اور آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین لا نبی بعدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب کی زمین میں مکے میں پیدا کیا اور پھر آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اور وہ نبوت کا تاج سجاتے ہی حکم دے دیا کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اولو العزم رسولوں نے کیا تھا۔ آپ کی طرف قرآن بھیجا جا رہا ہے، وہی نازل کی گئی جا رہی ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، آپ نے جو بات آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے آپ نے اس کو پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو اور کوئی جھول نہ ہو، کسی سے متاثر نہ ہو۔ اسی آیت کو میں نے آج پڑھا ہے اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، انہیں پیغام پہنچائیے۔ وعظ و تقریریں ضرور ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، اکثریت میں گھر رہ جاتے ہیں، گھروں کے اندر خالی ہی خالی کام ہوتا ہے۔ فرمایا آپ کا پہلا کام اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کیجئے گا، اور آپ نے اور صفا کی پہاڑی پر چوٹی پر بلا لیا سب کو، جو پہنچ سکا وہ پہنچا، جو قبیلے والا نہ پہنچ سکا اس نے اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بھیج دیا۔ ذرا سنیے کیا معاملہ ہوا ہے۔ اچانک خبر آئی ہے، کوئی حساس معاملہ لگتا ہے، پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہنے لگے میں اگر تمہیں کہوں اس درے کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ بظاہر تو دیکھ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف نظر جو ہے وہ بالکل ہر چیز کو کلیئر کر رہی ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی قافلہ نہیں، کوئی لشکر نہیں، لیکن کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات پر کیوں نہ یقین کریں، جاء الصدیق وجاء الامین، ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچا پایا ہے، آپ سچوں کے بادشاہ ہیں، آپ سے جھوٹ کی کوئی توقع نہیں، دور دور تک کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ آپ سے جھوٹ صادر ہو جائے، آپ امانتوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، جو امانت ایک ایک رائی کی بھی آپ کے پاس رکھائی گئی ہے آپ نے اس کو پوری دیانت کے ساتھ واپس کیا ہے۔ یہ 40 سالہ دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے والوں میں گزارا۔ اللہ کہا اب یہ بات مانتے ہو تو میں بھی تمہیں ایک اعلان سنا رہا ہوں، ایک پیغام سنا رہا ہوں، ڈریے
تھا مخالفت ہوگی تنہا رہ جاؤں گا. حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پیارے پیغمبر آپ کی طرف جو پیغام نازل کیا گیا ہے آپ کیا کیجئے اس پیغام کو پوری طرح پہنچائیے. تو یہ دل میں بات آنے لگی، انہیں سناؤں گا تنہا ہوں، اکیلا ہوں، مخالفت ہوگی، تنہا رہ جاؤں گا. لیکن اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا سورہ ہجر کے اندر، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف سنا دیجئے. کسی کے رنگ سے متاثر نہ ہونا، کسی کی وجاہت سے متاثر نہ ہونا، کسی کے جاہ و جلال سے متاثر نہ ہونا، کسی کے مال سے متاثر نہ ہونا، کسی کی چودراہٹ سے متاثر نہ ہونا. آپ کا کام ہے کہ جو پیغام آپ کی طرف پہنچایا گیا ہے اسے صاف صاف کر کے سنا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سنانے لگے ہیں. فرمایا اے مکے والو، میری باتوں کو تم مانتے ہو، یقین کرتے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. کلمہ حق بلند ہو گیا جو پچھلے نبیوں نے بھی بلند کیا تھا. قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ صرف مقصد اور مشن آپ کی طرف نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی آیا تھا اور انہیں بھی یہی کہا گیا تھا، وہی یہی کہی گئی تھی کہ انہیں پیغام سنا دیجئے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ بھی کرنے والا ہے اور یہ بھی کرنے والے ہیں. یہ بھی اور ہی کا جھگڑا ہے. آپ انہیں بتلا دیجئے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. یہ جھگڑا تھا اور تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کی ذات میں ذاتی طور پر وہ دوسرے کو اللہ کا لفظ نہیں بولتے تھے. لیکن جب الہ کا معنی آتا تھا تو وہاں انہیں معنی سمجھ تھا، انہیں بات پتہ تھی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے 360 بت وہ ہم نے نصب کیے ہوئے ہیں، یہ سیدھی کی سیدھا وار ان کے اوپر پڑتا ہے. ہماری دکانیں بند ہوتی ہیں، ہماری کمائیاں بند ہوتی ہیں، ہماری نظر و نیازیں بند ہوتی ہیں، یہ انہیں پتا تھا. فرمایا میں تمہاری طرف اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ اللہ کون ہے جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ ہے. فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندگیاں دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اس نے ہی زندگی کی ابتدا کی اور وہی موت دے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو
تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ پھر عرب و عجم کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ اللہ یہ بات کہی جو پیار کرنے والے اور محبتیں کرنے والے، یہ تو جس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو اور وہ اپنی بستی میں اکیلا ہو اور وہ کلمہ توحید کو بلند کر دے، پھر اس کے ساتھ جو گھر سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، محلہ تو دور کی بات ہے، وہ اسے ہی پتا ہے، وہی جانتا ہے کتنے دکھوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں میں شام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا جی ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ اب مخالفت شروع کی سب سے پہلے اپنے ہی گھر والے نے، آپ کے چچا نے، ابو لہب نے، اور کہنے لگا تبا لک سائر الیوم، بڑے سخت الفاظ کہہ دیے۔ اپنا کہے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، باہر کے بندے کو تو بندہ جواب دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، قائل کر سکتا ہے، اپنا جب مخالفت پر اتر آئے، اپنا جب مخالفت کرنے لگے تو پھر بڑی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنے کیوں خلاف ہو گئے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی تو بات ہے۔ کہنے لگا آج کے دن آپ پر ہلاکت اترے، اتنے بڑے لفظ کہنے لگا، اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے، بچے بھی شروع ہو گئے، نوجوانوں کو لگا دیا کہ یہ تمہارے دین کے خلاف آ رہا ہے، تمہارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، معبودوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لہذا کیا کرو پتھر مارنے شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرشتے پہنچ گئے، حکم کیجئے ذرا ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کی خیر کوئی نہیں، نبی جن کے خلاف ہاتھ اٹھا دے ان کا تو کام خراب ہو گیا۔ فرمایا اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے جانتے نہیں ہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ پھر طرح طرح کے الزامات شروع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تسلیاں بھی قرآن سے نازل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ تسلیاں بھی نازل کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے جی ساحر ہے، جادوگر ہے، فوراً قرآن اتر آیا، پیارے پیغمبر گھبرائیے نہیں، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یہ آپ تک بات ختم نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، پیارے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان پر بھی یہی الزامات لگتے رہے، انہیں بھی ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم کانہم یوم یرون ما یوعدون لم يلبسوا الا ساعة من نہار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ آپ نے بھی صبر اسی طرح کرنا ہے جس طرح اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، انہیں دکھ بھی پہنچے، تکلیفیں بھی پہنچی، 70,000 انبیاء کو شہید کر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ نے صبر کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، رہا ان کا انجام
تو یہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں۔ آپ کا کام ہے، آپ نے ان کی طرف پیغام پہنچانا ہے، بلاغن، پیغام پہنچائیں ان کی طرف، بات کو پہنچائیں ان کی طرف، مانے نہ مانے ان کی مرضی۔ فرمایا ان کے جاہو جلال سے، ان کی چودراہٹ سے، ان کے مقاموں سے، ان کے مرتبوں سے آپ حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ میں بھی بتلا رہا ہوں، رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ فرمایا آپ کو ان کا چلنا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بڑے بڑے اور جاہو جلال میں گزر رہے ہیں، قافلوں میں گزر رہے ہیں، اور باڈی گارڈوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گزر رہے ہیں۔ آپ کو کہیں ان کا چلنا، ان کا سرمایہ، ان کا مال، ان کی چودراہٹ اور ان کا بڑاپن دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ سامان، یہ نفع، یہ تھوڑے سے وقت کا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہو گئیں ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا میں نے ٹھکانہ جہنم رکھا ہے، کہ اسی کے اندر جائیں گے، وہاں ہی جلیں گے اور وہاں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ فرمایا قریب ہے کہ آپ کو یہ کیا کریں، پھسلا دیں، آپ ان سے متاثر ہو جائیں، اور اس وقت یہ کیا کریں اگر آپ ان کی بات مان جائیں، آپ کے پاس آتے ہیں، کچھ دن ہمارے معبودوں کی بھی پکار کر لیا کریں، ان کے سامنے بھی حاضری ہو جائے، اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کو پوج لیں گے، پھر اس وقت کیا ہوگا، یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، آپ کے ساتھ دوستیاں ہو جائیں گی ان کی۔ فرمایا آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا آپ تھوڑے سے ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ پھر ہم بھی اعلان کر رہے ہیں اگر آپ ان کی طرف مائل ہوتے نا تو دگنا عذاب آپ کو دنیا میں بھی دیا جاتا اور دگنا عذاب آپ کو آخرت میں بھی دیا جاتا۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ، ان سے متاثر نہ ہونا، اور اعلان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے بھی اور نبیوں کی طرف، رسولوں کی طرف وحی کی گئی، اگر تم نے ان کے جاہو جلال، ان کے مرتبوں، ان کے مقاموں سے متاثر ہو کر شرک کیا نا، تو میں رب العالمین بھی اعلان کر رہا ہوں تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح ڈٹ جائیے، اور جھکنا مت ان ظالموں کی طرف،
اگر جھک گئے، ان کی طرف مائل ہونے لگے، نرمیاں آنے لگیں، فتمسکم النار، پھر جہنم کی آگ تم کو نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا کھلی بات کیجئے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے اعراض کیجئے گا، ان سے دور رہیے، ان کی بات نہ مانیے، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ آپ انہیں بات کیجئے۔ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس لیے اس قرآن کی آیت میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو پیغام پہنچایا گیا ہے آپ اس پیغام کو بالکل صاف صاف، درست اور بالکل واضح انداز میں پہنچا دیجئے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس میں کمی پیشی کی نا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ رہی بات واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، دل میں آنے لگی نقصان نہ پہنچا دیں، قتل نہ کر دیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں۔ پھر وہ وقت آیا میرے اللہ نے ان جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ میں چند ایک بیان بھی کر دیتا ہوں۔ آپ کی 13 سالہ مکی زندگی میں آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، صرف آپ پر نہیں، آپ کے یاروں پر بھی اسی لیے توڑے گئے۔ اور اس میں بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ جنہیں دھوکے سے لے جا کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، وہ بھی یہ دعوت و تبلیغ کے پیغام لے کر جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں آپ کے پاس قبیلہ بنو سلیم، ان کے 2 ذیلی جنہیں کہا جاتا ہے گروہ قبیلے زکوان اور رال، یہ 2 قبیلے آئے، یہ 2 شاخیں، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کچھ لوگ دیجئے جو کیا کریں، یعلمون القرآن والسنہ، ہمیں قرآن و سنت سکھائیں۔ آپ نے 70 قاریوں کو بھیج دیا، وہ 70 قاری گئے اللہ، اور ان کی صفات بیان ہوئی کہ وہ کرتے کیا تھے، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، دن کے اوقات میں اللہ نمازیوں کے لیے پانی رکھا کرتے تھے کہ وہ وضو کریں، اور اصحاب صفہ جو فقراء اور مساکین اور دین کے طالب علم جو دین پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کرتے، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر پھر ان لکڑیوں کو بازاروں میں بیچ کر پھر ان فقراء ان مساکین اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کر لا کر ان کا پیٹ پالتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی دین پڑھتے رہے۔ یہ وہ 70 قاری تھے، یہ ابتدا تھی، ابتدا، اور آپ نے وہ 70 تیار کیے۔ یہ دھوکے سے آئے اور کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ قرآن و سنت سکھائیں۔ آپ نے 70 قاریوں کو روانہ کر دیا، 70۔ اللہ، جب ہی وہ پہنچے ہیں ایک جگہ پر اور وہاں پہنچ کر انہوں نے گھیرا ڈال لیا ان 70 قاریوں کو، اور 70 قاریوں کو گھیرا ڈال کر ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اللہ، فوراً ان کی زبان سے ایک ندا نکلی، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک
فرضینا عنکا ورضیت عنا۔ اللہ ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، یہ دھوکے سے ہمیں لے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اور جس مقصد اور مشن کے لیے آپ نے بھیجا تھا نا، ہم تو اسی کے لیے سفر کر رہے تھے کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں، لیکن انہوں نے دھوکہ کرتے ہوئے ہمیں شہید کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی تک پہنچا دیجئے گا، اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے اپنی جوانیاں تیرے نبی کے بتلائے ہوئے مشن کے مطابق اور اپنی جوانیاں خون آلود کرنے لگے ہیں، اور ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ہم کوئی شکوہ نہیں کر رہے، ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں فرضینا عنکا، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، ورضیت عنا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اور انس فرماتے ہیں ان کے اندر میرے ماموں موجود تھے، حرام ان کا نام تھا، یہ بات کرتے ہی اور پیچھے سے جو آیا اس نے وہ نیزہ وہ برچھا مارا جو آر پار ہو گیا، اور فوراً زبان سے یہ کلمات نکلے، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیابی تھی۔ میں جس دعوت و تبلیغ کے لیے میرے محمد نے میری ڈیوٹی لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کرتے کرتے رب سے راضی ہوتے ہوتے اس کامیابی کی منزل کو پہنچ چکا ہوں جس کامیابی کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ، یہ آپ کے ساتھیوں پر توڑے گئے تھے ظلم و ستم، آپ کو پتا چلا 70 قاری شمع رسالت کے پروانے اور شہید کر دیے گئے ہیں، 1 مہینہ تک آپ ان کے خلاف دعا کرتے رہے فجر میں۔ یہ دکھ اور یہ تکلیفیں 13 سالہ زندگی مکی، پھر حکم ہو گیا جبریل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اب بہت بڑے پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب بہت بڑی پروگرام طے ہو رہے ہیں، آپ کو یا قتل کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو مکے سے نکال دیا جائے، اور قتل پر اتفاق ہو چکا ہے کہ چھوڑا نہ جائے، اگر قید کیا گیا دبایا گیا تو زیادہ طاقت کے ساتھ ابھریں گے، اگر نکال دیا گیا تو ڈبل طاقت لے کر آ جائیں گے، لہذا قتل کر دیا جائے۔ شیطان ایک سردار کی شکل میں وہاں موجود ہے، کہنے والے نے کہا قتل کرو گے تو تم کیا سمجھتے ہو وہ اکیلا ہے، بنو ہاشم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو شیطان کہنے لگا اس کا بھی میں بتلاتا ہوں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے اور یکبارگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے۔ اب قریش کس کس کے ساتھ لڑیں گے، بنو ہاشم کس کس کے ساتھ لڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ ابو بکر تیار ہو جاؤ، حکم ربی ہے، اب نکلنا ہے، اب زمین تنگ کر دی گئی ہے، قتل کے پروگرام بن چکے ہیں، اب سفر کرتے ہیں، حکم ہوا ہے ابو بکر کو بھی ساتھ لیتے جائیے۔ اے ظالموں، ابو بکر پر انگلیاں اٹھانے والوں،
और हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ अपनी जुबान को दराज करने वालों शर्म करो। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में उस वक्त जब आपके कत्ल के प्रोग्राम तय किए जा रहे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी हिफाजत में साथ चल रहे थे। और जालिमों कुछ अफसोस, अपने ऊपर शर्म है, नदामत है, तो कम अज कम इनके बारे में अपनी जुबानों को दराज ना किया करो। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, फरमाया रात के पिछले पहर निकल जाएंगे। और हजरत अली को फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाना, अमानतें पड़ी हुई हैं, वो अमानतें हर एक के हवाले कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पहर निकले हैं, बाहर ताक घात लगाकर बैठे हुए हैं, अबू जहल भी उनमें मौजूद है कि आज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पहर अल्लाह के घर में जाया करते थे अल्लाह की इबादत के लिए, तहज्जुद के लिए। तो ये इंतजार में थे कि आज निकलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चार दीवारी का तकद्दुस बमाल इन्होंने भी नहीं किया। लेकिन आज मुसलमानों का हाल यह है कि किसी की भी चार दीवारी वो महफूज नहीं है। फलांग कर छोटी छोटी बात पर और उन्हें उठाया जा रहा है और उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने जलीलो रुसवा किया जा रहा है। ये हमारे दीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। फरमाया जी निकले हैं, घेरा डला हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कंकरियां थी, मट्टी से, और मट्टी और कंकरियां वो ठीकरे वाली छोटी छोटी कंकरियां होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते ही आपने ऐसे मारी, अल्लाह ने उनकी आंखों में वो सारी डाल दी, मल रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजर गए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। आप वहां से गुजर गए, कुरान कहता है वजअलना बैनहुम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हाँ, आप जब निकल रहे हैं हमने उनके आगे भी, आपके आगे भी रुकावट, आपके पीछे भी रुकावट, और हमने क्या कर दिया, उनको मुकम्मल ढांप दिया, वो आपको देख ना सके। आप निकल गए, खबर पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से निकल गए हैं। ऐलान हो गया जिंदा और मुर्दा हालत में ले आए, 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। इंटेलिजेंस मुतहर्रिक हो चुकी हैं, लोग भाग खड़े हुए हैं, मुझे इनाम मिले, मुझे इनाम मिले। सुराका बिन मालिक एक महफिल में बैठे हुए थे मजलिस में, और आके कहने वाले ने कहा मुझे शक पड़ा है कि कोई 2 आदमी जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, शायद वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ना हो। इनाम किसे, इन्हें भी लालच थी ना, तो फौरन कहने लगे कोई पीछे ना आ जाए। नहीं नहीं, तुम्हें शक पड़ा होगा, वैसे ही बात होगी, ताकि क्या हो किसी को शक ना पड़े, कोई और ना पहुंच जाए और वो इनाम ना ले ले। क्या करते हैं, जाते हैं अपनी सवारी को तैयार करते हैं, और तैयार करके और पीछे पहुंचते हैं। जब भी करीब पहुंचते हैं, करीब पहुंचते हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं, कभी पीछे देखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान जारी है। सुराका बिन मालिक घोड़े पर सवार है, अचानक उसकी अगली टांगे वो मट्टी में धंसती है, ठोकर लगती है, वो गिरता है। तो उसने सोचा शायद इत्तेफाक से हुआ है, फिर उठता है, घोड़े के ऊपर बैठता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता है।
لیکن اتنا قریب ہو گیا کہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں بھی آنے لگی، لیکن نیت درست نہیں کہ حملہ کروں گا، انعام لوں گا۔ پھر وہی معاملہ ہوا، پھر وہ دو اگلی ٹانگیں وہ زمین میں دھنسی ہیں اور وہ گھوڑا گرا ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گر پڑے ہیں، گرے ہیں۔ اب کیا کیا؟ گھوڑے کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کیا کر رہے ہے تم، دیکھ نہیں رہا، بار بار گرا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب کوشش کی نا تو زمین نگلنے لگی، سمجھ آ گئی کام خراب ہو گیا ہے۔ یہ جانے والے کوئی عام لوگ نہیں، اور جانے والوں میرے لیے بھی دعا کرتے جاؤ۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس تکلیف سے نجات مل گئی، تو میں تمہارے پیچھے کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا کی ہے، بچ گیا، اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی۔ کہنے لگا مجھے امان لکھ دیجئے، معافی لکھ دیجئے، کوئی عام یہ شخصیت نہیں، اور اب جو بھی آئے گا میں اس کو آپ کے راستے کی طرف نہیں بھیجوں گا، کہوں گا یہاں نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں ہی فرمایا او سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا فارس ایرانی حیران ہو گئے، کہاں میں عام دیہاتی آدمی اور کہاں وہ بادشاہ۔ اللہ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا نا تو وہ کسرا کے تاج اور کنگن وہ زیورات منگوائے گئے، تو عمر فاروق کہنے لگے اور سراقہ جلدی آ، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اپنے ہاتھوں سے پوری کر دوں۔ ایک دیہاتی کو ایک بادشاہ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی فکر نہ کریں، بات پوری سنائیں، بات پوری پہنچائیں، رہی لوگوں کی بات تو اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں موجود ہیں اور ڈھونڈنے والے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر یہ قدموں کی طرف دیکھیں نا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ فرمایا اور اس رسول کی مدد کرو، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے نکالا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ڈر پیدا ہوا، اپنا نہیں اپنے محبوب کا، کہیں تکلیف نہ پہنچا جائیں اور کہیں ایذا نہ پہنچا جائیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر ڈر نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ آپ پیغام پہنچاتے جائیں، پیغام سناتے جائیں، لوگوں کی بات رہی تو اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔